السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم شیخ الاسلام محی الدین قطب الوقت استاد العلماء والمحدثین امام الفقہاء والمتکلمین رئیس الاولیاء والمتقین حافظ الحدیث مجتہد الشافعیہ ملت محسن ملت اسلامیہ محی الدین شیخ الاسلام حضرت ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ علیہ اپنے وقت کے ملت اسلامیہ میں ایک بہترین اور اعلیٰ مقام رکھا کرتے تھے۔ تمام طبقات آپ کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ شافعیوں کے بہت بڑے فقیہ مجتہد عالم دین گزرے ہیں۔ اسی طرح علم الحدیث میں آپ کو امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کے اقوال کو بطور دلیل و حجت پیش کرنے میں سعادت اور فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تذکرہ نگاروں اور علماء اسلام نے آپ کو عمدہ الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام نووی بے نظیر پیشوا جلیل القدر حافظ حدیث اور سرتاج اولیاء ہیں اور بہت سی مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسی طرح شیخ ابن فرا، امام یافی وغیرہ وغیرہ نے آپ کی بے حد مدح سرائی فرمائی ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ علیہ کو حدیث و فقہ میں مہارت تامہ اور درک حاصل تھا۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کا زیادہ تر عرصہ درس و تدریس، ترتیب و تہذیب میں صرف ہوا۔ آپ کا اسم گرامی یحییٰ، کنیت لقب شیخ الاسلام قطب وقت محی الدین حافظ الحدیث وغیرہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مری بن حسن بن حسین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول حضرت حزام بن خولد رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت محرم الحرام کے آخری عرشے میں 631 ہجری بمطابق 1234 عیسوی کو دمشق ملک شام کے ایک علاقے حوران کے ایک نواحی بستی نوا میں ہوئی اور اسی علاقے کی نسبت سے نووی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ علیہ 649 ہجری میں مدرسہ رواحیہ میں داخل ہوئے اور باقاعدہ تحصیل علم کا آغاز کیا۔ 2 سال بعد اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ مدینہ المنورہ میں 1.5 ماہ قیام کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس سفر میں حرمین شریفین اور بیت اللہ کے بے شمار فضلہ سے استفادہ کرتے رہے اور واپسی کے بعد پورے انہماک کے ساتھ کسب علم میں منہمک ہو گئے۔ آپ نے خداداد، قوت حفظ و ضبط، فہم و فراست کے ساتھ تحصیل علم کے میدان میں قدم رکھا تھا اور بڑی تحقیق اور تفتیش اور ورع ذوق و شوق کے ساتھ علوم و فنون متداولہ کی تحصیل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ پڑھتے وقت مشکل الفاظ کی تشریح، پیچیدہ عبارت کی توضیح اور ضبط لغت کے ساتھ ساتھ تعلق رکھنے والی تمام ضروری باتیں نوٹ کر لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے میری اوقات میں برکت دی تھی۔ اسی طرح آپ نے حدیث، رجال، فقہ، اصول فقہ، عقائد و کلام، معقولات و منقولات، عربیت و لغت کی باکمال اساتذہ سے ان فنون کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے نامور شیوخ میں امام رضی، عبدالعزیز بن محمد انصاری، زین الدین، ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ وغیرہ علماء وقت کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ شیخ المشائخ حضرت شیخ یاسین بن یوسف زرکشی رحمہ اللہ علیہ سے علم تصوف کی آپ نے تعلیم حاصل کی اور انہی سے بیعت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء و شیوخ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے اور ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ اپنی زندگی تحصیل علم اور اشاعت اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی آپ نے رائیگاں یا بے جا ضائع نہیں کیا۔ شب و روز علم کی تحصیل، تکمیل اور درس و تدریس کی مسند بچائے رہے۔ تصنیف و تالیف اور اشاعت اسلام و اشاعت علم آپ کا مشغلہ رہا۔ اس کی اشاعت میں آپ نے اپنی زندگی صرف کر دی۔ آپ کی ذات طلباء اور علماء کا مرجع بنی رہی۔ متعدد مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ بقول حافظ ذہبی کے آپ کے شب و روز کی کوششوں اور سعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے حلقے درس سے نادرے روزگار علماء کرام پیدا ہوئے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ اخلاق کے پیکر تھے۔ پوری زندگی اشاعت علم اور عمل صالح کے لیے وقف کر دی تھی۔ معاشرت آپ کی بڑی سادہ اور غذا بھی بہت سادہ تھی۔ روکھا سوکھا کھاتے تھے، موٹا جوتا پہننے اور دنیاوی لذتوں سے بے نیاز رہتے تھے۔ بہت سادہ، انتہائی متقیانہ زندگی آپ نے صرف کی۔
دنیا کی لذتوں سے آشائشوں سے آپ دور رہے اور منکسر المزاجی اور سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ نہایت متدین، عابد و زاہد شخص تھے، برابر عبادت، ذکر الہی اور اوراد و وظائف میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مجاہدہ و تزکیہ نفس، مراقبہ و تصفیہ باطن، تقوی و طہارت اور معمولی اور جزئی باتوں میں بھی احتیاط اپنی ذات پر لازم کر لیا تھا۔ تکلیفوں پر صبر و تحمل آپ کی عادت ثانیہ تھی۔ تحائف قبول کرنے سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ آپ کا وصال 45 سال کی عمر شریف میں 24 رجب المرجب 676 ہجری کو بمطابق 22 دسمبر 1277 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف نوآ ملک شام میں واقع ہے۔ ابھی 2017 میں خارجی کتوں نے آپ کے مزار شریف کو شہید کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدانامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب، اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور اسکرین